اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ الحمد للہ الذی انزل القرآن و امرنا بترتیلہ و تجویدہ حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث میں بہت سے مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت بیان کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. حتیٰ کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیة من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعة اللہ اکبر ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل به خیر من ان تصلی 1000 رکعة. سبحان اللہ رواہ ابن ماجہ. باب فضائل القرآن. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تم صبح جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعات نماز نفل سے تمہارے لیے بہتر اور افضل ہے. اللہ اکبر. ایک آیت کلام اللہ کی سیکھ لینا 100 رکعات نوافل ادا کرنے سے بہتر اور افضل ہے. اور اگر تم صبح جا کر ایک باب علم کا سیکھ لو، کوئی ایک دین کی بات سیکھ لو، تو خواہ اس پر عمل کی ضرورت ہو یا نہ ہو تو یہ 1000 رکعات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اس کی مثال اس طریقے سے بھی دی جا سکتی ہے کہ اگر ایک شخص 100 رکعات نماز نفل ادا کرتا ہے اور دوسری طرف ایک شخص صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ سیکھتا ہے، تو یہ ایک آیت مبارکہ سیکھنے والا اس 100 رکعات نماز پڑھنے والے سے افضل اور بہتر ہے. اور اسی طریقے سے ایک شخص صرف اور صرف دین کا کچھ ایک حصہ سیکھتا ہے اور دوسری طرف ایک شخص 1000 رکعات نماز نفل ادا کرتا ہے، تو یہ جو دین کا ایک حصہ سیکھنے والا شخص ہے یہ 1000 رکعات نماز نفل پڑھنے والے سے بہتر اور افضل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اہمیت، قرآن کی تعلیم کی اہمیت اور دین کی تعلیم کی اہمیت کو کس انداز سے اجاگر فرمایا. سبحان اللہ. اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کس انداز میں میرے اور آپ کے دلوں میں بٹھائی. اللہ اکبر. تو آج ہم ماہ رمضان المبارک میں 20 رکعات نماز تراویح پڑھنے والا شخص کہتا ہے نہ جانے کتنی بڑی میں نے عبادت کر لی، اور 1000 رکعات پڑھنے والا شخص تراویح سے میچ نہیں کر رہا، صرف اور صرف یہ بتلا رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا کتنا وقت لگتا ہے 20 رکعات نماز تراویح میں. لیکن اس کو یہ مطلب بھی مت سمجھیے گا
کہ ایسا نہ ہو کہ 20 رکعت نماز تراویح کو چھوڑ کر آپ جو ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ سیکھیں، ہرگز یہ مقصد نہیں۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ میں اور آپ آج کے دور میں 20 رکعت نماز نفل پڑھ کر تھک جاتے ہیں، اور ایک شخص 1000 رکعت پڑھتا ہے، 100 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت پھر بھی کم ہے بنسبت اس شخص کے جو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کو سیکھتا ہے، اور جو دین کے ایک حصے کو سیکھتا ہے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر اور افضل ہے۔ تو اس سے قرآن مجید فرقان حمید اور دین کی اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے سبحان اللہ ان کے دل و دماغ کے اندر قرآن کی اور دین کی اور اپنی تعلیمات کی اہمیت بٹھائی کہ اے ایمان والو تم قرآن کو سیکھو، کیونکہ قرآن ہی نور ہدایت ہے۔ میں اکثر جیسے کہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سب سے بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ اس کے معانی اور مطالب کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، لیکن اگر قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا ہی حق ادا نہ ہو، یعنی پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طور پر اس کی تلفظ کی ادائیگی ہو، اس کے مخارج کی ادائیگی ہو، اس کے احکام اور اس کے قواعد کی ادائیگی ہو، اگر یہ نہیں ہے تو اسی لیے امام جزری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ من لم یجود القرآن فہو آثم، جو قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ تجوید کے معنی کیا ہیں؟ یعنی کہ اس کے قواعد، اس کے مخارج، اس کی صفات، اس کے احکام کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا تو فہو آثم، وہ گناہگار ہے۔ تو آج کے دور میں ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ دور حاضر کے اندر ہم دنیاوی تعلیمات پر کس قدر غور اور فکر کر رہے ہیں اور کس قدر اس کے لیے وقت نکال رہے ہیں، لیکن دین کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم کے لیے میں اور آپ شام کو تو یورپ میں اور یو کے میں رہنے والے والدین اور پیرنٹس تو بچوں کو مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں، لیکن خود کتنا قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ کیا صحیح طور پر اس کی تلاوت کر لیتے ہیں؟ کیا سورۃ الفاتحہ کی یا اس کے ساتھ سورت جو ملائی جاتی ہے کہ کم از کم میری اور آپ کی نماز تو مقبولیت کے درجے پر پہنچ جائے؟ یہ پرکھنا ہوگا، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا معصوم بچہ ہے، کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے، کہ قرآن سنتے ہی ماشاءاللہ ایک دل میں ایک نور، سبحان اللہ، ایک دل کے اندر، ایک قلب کے اندر ایک سرور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کیا میں اور آپ جو اپنے بچے کی مثال دے کر یہ بتاتے ہیں، کیا میں اور آپ بھی اسی انداز سے تلاوت کر سکتے ہیں؟ کم از کم اپنے بچے جیسے ہی تلاوت کر لیں۔ کوشش کرتے ہیں والدین، اور ماشاءاللہ یو کے میں اور یورپ میں رہنے والے والدین تو اب ماشاءاللہ خوب اس طرف توجہ ہو رہی ہے کہ بچوں کو اچھی سی اچھی تعلیم دلائی جائے۔ دینی تعلیم میں بھی اس قدر ماشاءاللہ ذوق و شوق دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن میرا سوال ان والدین سے ہے، یا اپنے ان بزرگوں سے ہے، یا اپنے ان نوجوان بھائیوں سے ہے، یا اپنی بہنوں سے ہے، کیا انہیں بھی صحیح معنوں میں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس کا جواب آپ نے خود دینا ہے اپنے آپ سے۔ سوال میں نے آپ کے پاس چھوڑ دیا، اب آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ مجھے کیا صحیح طور پر میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا صرف شارٹ صورتیں جو قرآن کریم کی 10 صورتیں ہیں کم از کم ہر مسلمان کو وہ تو یاد ہونی ہی چاہیے، اور نہیں کم از کم 4 قل کی صحیح طور پر تلاوت کر لیتے ہیں یا کر لیتی ہوں۔ تو الحمدللہ ہم نے اس پروگرام کے ذریعے ایک اویئرنیس پیدا کی، اور اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے تاکہ لوگ جہاں دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں یا اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، وہاں وہ قرآن کی تعلیم سے بھی اپنے آپ کو آراستہ کریں۔
اور وہ تعلیم جو سبحان اللہ صحیح معنوں میں صحیح تعلیم ہے، جس کے فوائد نہیں اخروی ہیں، صرف اخروی فوائد نہیں ہیں بلکہ دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ تو آئیے میں ناظرین کرام آج کے پروگرام کے ذریعے جہاں کہیں ٹی وی اسکرین کی جانب میرے سامنے آپ متوجہ ہیں یا ٹی وی اسکرین پر آپ کی نظر ہے اور آپ ٹی وی اسکرین کی جانب موجود ہیں، تو آپ عہد کریں کہ آج سے پہلے جتنا وقت گزر چکا ہے یا گزر گیا ہے، اب میں نے جتنا وقت میری زندگی کا میری زندگی کی جتنی سانسیں باقی ہیں، میں نے قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے۔ میں نے قرآن کو صحیح طور پر تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی ہے، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنا بھی ہے، اور اس کے لیے جتنے قرآن کریم کے ہم پر حق ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی حق کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت کا حق ادا کریں۔ اور جب جو شخص قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتا ہے، فرمایا کہ جب مومن بندہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرتا ہے تو زادتہم ایمانا، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس کی ایمان کی بڑھنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ نیکی کے کاموں کی طرف جستجو ہوتی ہے، دین کی طرف جستجو ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور وہ تعلق اس قدر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے کہ پھر انسان دنیا میں اور دنیا وما فیہا، اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سے محبت اور ان سے دل نہیں لگاتا، وہ ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو دین کو سیکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے دین ہماری بنیاد ہے، دین ہماری اساس ہے، دین ہماری پہچان ہے۔ تو آئیے ہم دین کو بھی سیکھیں، قرآن کو بھی سیکھیں، کیونکہ قرآن ہی اصل دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سبحان اللہ۔ تو آئیے ناظرین کرام، آج ہم قاعدہ پڑھیں گے، اور قاعدے میں آج انشاءاللہ العزیز کوشش ہوگی کہ ہم کچھ آیات ہیں یا کچھ کلمات ہیں ان کی جو ہے پریکٹس کریں گے ناظرین کرام، کیونکہ اکثر ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ حروف جو تشدید کے ساتھ ہیں انہیں کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کے پروگراموں میں باقاعدہ ہم نے کچھ حروف کی پریکٹس کی تھی، ان کی ہجے کی تھی۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز، کیونکہ آج ہمارا منڈے والے دن ہم قاعدہ پڑھا کرتے ہیں اور بیسک حروف پڑھا کرتے ہیں اور ان کی ہجے اور ان کی پرناؤنسیشن کیا کرتے ہیں۔ آج وہ حروف جو را سے ہیں اور زا سے ہیں اور سین سے اور شین سے اور صاد سے اور ضاد سے، یعنی کہ وہ حروف جو را تو ہے لیکن را مشددہ ہے، زا تو ہے لیکن زا مشددہ ہے، سین تو ہے لیکن سین مشددہ ہے، یعنی کہ ان کی ہجے کرتے وقت انہیں کس طریقے سے ادا کرنا ہوگا۔ آئیے ناظرین کرام اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں الرحمن، را لکھا ہوا ہے، اس کے بعد لکھا ہوا الرحمن۔ یاد رکھیے تشدید والا حرف، اس کے متعلق اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بتلایا کہ جس حرف پر بھی تشدید ہوگا یہ ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی تشدید یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو ما قبل متحرک سے بھی ملا کر پڑھا جائے اور اس کو ما بعد سے بھی ملا کر پڑھا جائے، یا پھر اس کی حرکت کے موافق جو حرف مشدد پر حرکت ہوتی ہے اس کے مطابق اسے پڑھا جائے۔ فور ایگزامپل، اب را یہاں پر مشددہ ہے، را مشددہ ہے، ہم جیسے کہ سورۃ الرحمن جب پڑھتے ہیں تو وہاں اکثر پڑھ لیتے ہیں الرحمن، الرحمن نہیں، یاد رکھیے تشدید والے حرف کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور کس طرح پڑھا جاتا ہے یہ بھی ذہن میں رہے۔ تشدید والے حرف کو، حرف مشدد کو ہمیشہ سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ ذہن میں بات کو بٹھائیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ تشدید والے حرف کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ تو جواب ہوگا تشدید والے حرف کو، حرف مشدد کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 1 مرتبہ ما قبل یعنی پہلے والے حرف سے ملا کر،
اور ایک مرتبہ اس کی حرکت کے موافق. اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تشدید والے حرف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے. ممکن ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ بھائی اگر آپ کل کسی کو بتائیں کہ تشدید والے حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے, آپ اس کو کہتے رہیں الرحمن الرحمن, تو اس طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ اس کو بتا دیں کہ سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے تو یقیناً بات بھی سمجھ میں آ جائے گی اور ادائیگی بھی آسان ہو جائے گی. مثال کے طور پر پہلے ہم اس کی ہجے کر لیتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں الرحمن لکھا ہوا ہے, اور الرحمن میں پہلے الف اور لام ہے, پھر را ہے, پھر حا ہے, پھر میم ہے, اور پھر نون ہے. الف اور لام تو ہے, لیکن یہ الف اور لام جو ہے, لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں. حرکت کس کے اوپر ہے؟ را کے اوپر ہے. تو یہاں لام جو ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا. تو یہ الف ہے, اس پر حرکت کیا ہے؟ زبر ہے. جب اس پر حرکت زبر آ گئی تو ہم اسے الف نہیں کہیں گے, بلکہ یقیناً آپ پہچانتے ہیں, اب ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہو گئے, اسے حمزہ کہتے ہیں. تو حمزہ کو ڈائریکٹلی را سے جوائنٹ کریں گے تو کس طریقے سے ہجے کریں گے؟ حمزہ را زبر ار, را حا زبر رح, الرح, میم کھڑا زبر ما, نون زیر نی, الرحمانی. تو یہاں اس فل اسٹاپ کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ الرحمن. لیکن یہاں دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہاں پر را کو ہم فل ماؤتھ کریں گے؟ تو یقیناً جواب یہی ہوگا کہ یہاں بھی را کو فل ماؤتھ کریں گے, کیونکہ ہم نے یہ اصول پڑھا تھا, یہ قاعدہ پڑھا تھا, یہ رول پڑھا تھا کہ را ما قبل مفتوح یا را مشددہ اور ما قبل مفتوح یا را مشددہ مفتوحہ, ہم نے یہ اصول پڑھا تھا, یہ رول پڑھا تھا, یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ اس را کو ہم فل ماؤتھ کریں گے. تو یہاں پر الرحمن نہیں کہیں گے بلکہ الرحمن. اسی طریقے سے پھر الزقوم, اور پھر السائحون, اور پھر الشمس, اور پھر اس طریقے سے بقیہ جو حروف ہیں یا بقیہ جو کلمات ہیں انشاءاللہ ان کی جو ہے ہم پریکٹس کریں گے. ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں الرحمن کی ہجے اس طریقے سے کریں گے, الزقوم کی ہجے بھی اس طریقے سے ہوگی, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو لکھے ہوئے حروف ہیں وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں. لیکن یہاں آسانی کے لیے, سمجھانے کے لیے آپ کو یہاں آسان کر دیا. انشاءاللہ اس کی جانب چلتے ہیں, اور یہ سب بقیہ جو حروف ہیں یا بقیہ کلمات ہیں انشاءاللہ ان کی پریکٹس آپ سے کروائیں گے. اور چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں فرسٹ کالر کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سسٹر بلقیس, ہاؤ آر یو؟ Alhamdulillah, Ustad. How are you, Ustad? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sister Bilqis, please you can practice these words. Inshallah, Ustad. You can make ijra, you can make hijj, spell. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمزہ را زبر ار, حمزہ را زبر ار, حمزہ را زبر ار, ار نہیں, را is full mouth. جی حمزہ را زبر ار, راہ زبر رہ, میم خر زبر ما, نون زیر نی, الرحمن. Yes, repeat. زا زبر از, زا قاف زبر زق, زا قاف زبر زق, زا قاف زبر زق, قاف پیش قو, قاف قاف joined with واو, قاف واو پیش قو, میم زیر می, الزق
الزقوم when you're stopping, الزقوم mashallah, mashallah, very good, mashallah. Jazakumullahu khaira, Sister Bilqis. جی Sister Bilqis, you can tell me how many huruf qalqala? 5 7 letters 5 استاد 5 letter. Which one? Which one you can tell me now? جی You can tell me which one is 5 letters? طا با جیم دال Ta, ba, jim, dal. One is left. قطب جد Yes, one is qaf. Okay, qaf, ta, ba, jim, dal. Mashallah, qutubu jaddin. When you see everywhere is 5 letter, you doing qalqala? No. جی If there is tashdid on the qalqala letter, how you pronounce? again استاد If there tashdid, if there shadda on the qalqala letter, how you pronouncing? full mouth Full mouth? No, you have to do qalqala hardly, جی strongly strongly. Mashallah, jazakumullahu khaira. Very good, mashallah, Sister Bilqis. Alhamdulillah, your practice is very good. ناظرین کرام، اصل چیز یہی دیکھنی ہوتی ہے کہ ان کو کتنی معلومات ہے، کیا بیسک معلومات ہے، اور یہ بالکل بیسک ہے، کیونکہ یہ جو آج ہم جن حروف کی طرف آپ کی، جن کلمات کی طرف آپ کی توجہ دلا رہے ہیں، یہ اکثر اس میں وہ حروف بھی شامل ہیں یا وہ کلمات بھی شامل ہیں کہ جو قرآن کریم کے مختلف ہیں. مثال کے طور پر آپ پھر دیکھتے چلے جائیں، یہاں تو ہم نے چند مثالیں لی ہیں، ویسے اس کے علاوہ سورہ مزمل یعنی المزمل، المدثر، تو جیسے ہم پڑھتے ہیں یا ایہا المزمل، اب یہاں اکثر پڑھتے ہیں یا ایہا المزمل، مزمل، تو یہاں کیا ہے مزمل، اور اسی طریقے سے مدثر. اسی طریقے سے دیکھتے چلے جائیں جہاں جہاں جن حروف پر تشدید ہوگی تو ان کو کس طریقے سے پڑھیں گے. تو نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر آربیگا، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. How are you, Ustad? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sister Arbegam, please you can practice third letter. جی انشاءاللہ استاد. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yes. السائحون. حمزة سين جبر أس سين جبر سا. Next letter. Yes, okay. This one. Sin alif zabar sa. Sin Yeah, no problem, you can جبر سا. حمزة زر إي. Hamzah zir e. حمزة زر إي. Hamza is short sound? No. This short sound. Short sound, okay. حمزة زر إي. ها واو پیش حو. نو زبر نا. السائحون. ہاں، جب بھی یاد رکھیں جب آپ 3 لیٹر کو جوائن کرتی ہیں تو پھر لازمی طور پر ان کو مکمل کیا کریں. فار ایگزامپل حمزہ سین زبر اس، سین الف زبر سا، تو کیا بنا؟ اسا. ہاں، اب اس کے بعد جب یہ اسا ہو گیا، اب اس کے بعد اگلا جاری رکھیں. حمزہ زیر ای، السائی، حا واو پیش حو، کیا بنا؟ السائحو. ہاں، السائحو، پھر نون زبر، ہاں نون زبر نا. نا، نون زبر نا جو ہے یہ شارٹ ساؤنڈ ہے لانگ ہے؟ یہ شارٹ ساؤنڈ. شارٹ ساؤنڈ ہے، تو کیا بنے گا پورا؟ السائحون. ہاں، اس سے پھر کیسے پڑھیں گے اسٹاپ کرنے کے ساتھ؟ سکون لے السائحون. السائحون. اچھا یہ بتائیں کہ السائحون. ہاں ماشاءاللہ، تشدید والے حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ جی ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ. ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ از ویری گڈ ماشاءاللہ. اوکے سسٹر، یو کین ٹیل می ہاؤ مینی حروف صفیریہ؟ صفیریہ استاد 3. Which one?
صبری صبری لگتا با فا میم نو واو متحركة. نو حروف صفيرية. صبری حدیث ذا سین صاد ما شاء الله زا سين and صاد. صاد. ما شاء الله. Why we are call this حروف صفيرية? Why? کیوں ہمیں انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ادا کرتے وقت شروع میں سیٹی جیسی آواز پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ سین ز اور صاد، یہ جو سیٹی جیسی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صفت صفیر. جی جی صفت صفیر. تو صفت صفیر کے ادا کرنے کے ساتھ اس پہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. ماشاءاللہ سسٹر آر بیگم الحمدللہ آپ کی پریکٹس بھی بہت اچھی ہے اور اپنی محنت اسی طریقے سے جاری رکھیں. ماشاءاللہ بقیہ قرآن کے حروف دیکھیں کہ کہاں کہاں پر حروف ان پر وہ مشدد ہیں اور انہیں کس طریقے سے پڑھیں گے. نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسز بیگم خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ استاد جی، آپ ٹھیک ہو استاد؟ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے الحمدللہ. مسز بیگم جی تھرڈ ورڈ پڑھیے، جی چوتھا حرف پڑھیے، چوتھا کلمہ پڑھیے. سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکرین پہ نہیں آ رہا ہے استاد. جی ابھی آ جاتے ہیں انشاءاللہ. حمزہ حمزہ شین زبر اش شین میم میم زبر شم کیا بنا؟ اشم. سین سین پیش سو. سو سو کریں گے یا اسے شارٹ کریں گے؟ شارٹ کریں گے. کتنا شارٹ کریں گے؟ بہت شارٹ کریں گے یا پھر نارمل پڑھیں گے؟ نارمل پڑھیں گے. ہاں نارمل. کس طریقے سے اس کی ہجے ہوگی پھر؟ سو. ہاں کیسے؟ الشمس. ہاں نہیں اس کی ہجے کریں سین پیش سین پیش سو. ہاں ماشاءاللہ. تو کیا؟ الشمس. الشمس. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں مسز بیگم حروف شجریہ کون کون سے ہیں؟ حروف شجریہ جیم شین یا. جیم شین یا. ان کا مخرج کیا ہے؟ وسط زبان وسط تعلق کے ساتھ. ہاں وسط زبان وسط تعلق سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ جیم شین یا. جیم شین یا. ماشاءاللہ ان کے بخارج ذہن میں ہونے چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ جیم شین یا میں سے کوئی حرف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے؟ حروف یا حروف مستعلیہ میں سے؟ حروف استعلاء میں سے ہے؟ مستعلیہ یعنی فل ماؤتھ لیٹرز. اور فل ماؤتھ لیٹر. یہ فل ماؤتھ لیٹرز میں سے کیا ان میں جیم شین یا ہے کوئی؟ نہیں ہے. ان میں سے کون سا حرف جو ہے وہ کسی فل ماؤتھ نہیں؟ مثال کے طور پر قلقلہ لیٹر ہے اور حلقیہ ہے کیا نام ہے، اور اس کے علاوہ فل ماؤتھ مستعلیہ ہے. حلقیہ تو 6 لیٹر ہے نا؟ ہاں بالکل جی. اور قلقلہ لیٹر 5 ہے. 5 ہے. 5 ان لیٹر میں سے کوئی حرف ہے اس میں قلقلہ لیٹر؟ تو فل ماؤتھ لیٹر. جیم شین یا میں سے قلقلہ لیٹر میں سے کوئی ورڈ ہے ادھر، کوئی لیٹر ہے ادھر؟ نہیں قلقلہ لیٹر نہیں ہے. جیم ہے. جیم ہے نا. یہ تھوڑا سا کنفیوز کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کو کہ تاکہ آپ لوگ جاگتے رہیں. ماشاءاللہ کوشش کریں اسی طریقے سے سوالات کو آگے پیچھے، جیسے کہ اس ملک میں جب ہم تھیوری پاس کرتے ہیں نا تو ایک ہی سوال کو انہوں نے مختلف انداز سے پوچھتے ہیں. جی. تو اسی طریقے سے آپ بھی جو ہے ایک ہی سوال کو مختلف انداز سے پوچھیں، اپنے بچوں سے پریکٹس کریں، خود پریکٹس کریں تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ مسز حسین خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ ہمت کر کے پہنچ رہے ہیں الحمدللہ. کوشش ہے کہ آپ حضرات کی جو ایک تمنا ہے اس کو ادھورا نہ چھوڑا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہمت کر رہے ہیں اس کا. اللہ تعالیٰ آپ کو آمین. بس دعاؤں میں یاد رکھیے. جی نیچے الشمس کے بعد جو کلمہ ہے اس کی پریکٹس کریں. جی
جی ابھی آیا نہیں اسکرین پہ. جی تعاوت تسمیہ پڑھ اعوذ لیجیے. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ صاد زبر اس پڑھیں گے یا صاد کو اور بھی فل میں آؤٹ کریں گے؟ جی آگے میم ہے اس کے بعد کہ الف ہے کہ نہیں اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. اچھا حمزہ صاد زبر اس صاد کھڑی زبر سا اسا لام زیر لی الصالی ہا زبر ہا کھڑی زبر ہا. ہاں دیکھیں یہاں آپ کو تھوڑا سا کنفیوز کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ توجہ سے. ٹھیک ہے جی تا زیر تی ہاں الصالحاتی. الصالحات. الصالحات میں کون سا ورڈ جو ہے وہ فل ماؤتھ لیٹر ہے؟ صاد. صاد ہے. اور یہ بتائیے کہ ہا کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اور صاد کے اوپر جو کھڑا زبر ہے کیا یہ الف کے قائم مقام ہے؟ جی بالکل بالکل یہ مد اصلی کی مقام پہ. ماشاء اللہ مد اصلی کے قائم مقام ہے. اور مد اصلی یا حروف مدہ کتنے ہیں؟ تین ہے. کون کون سے ہیں؟ واو مدہ یا مدہ الف مدہ. ہاں واو مدہ یا مدہ اور الف مدہ. الف مدہ. اچھا ان کی پہچان کس طریقے سے ہوگی؟ الف سے پہلے زبر. ٹھیک ہے. سے پہلے پیش. ٹھیک ہے. یا سے پہلے زیر. ہاں الف ساکن ما قبل مفتوح تو الف مدہ. یا ساکن ما قبل مکسور یعنی ما قبل کسرہ تو پھر یا مدہ. واو ساکن ما قبل مضموم یعنی ما قبل ضمہ تو کیا پڑھیں گے؟ ان کو حروف مدہ ان کو کھینچ کر پڑھیں گے. اور کتنا کھینچیں گے انہیں؟ ان کو ایک الف مقدار. ایک الف کی مقدار. اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک ہی الف ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویری گڈ ماشاءاللہ مسز حسین. اسی طریقے سے اپنی جو ہے بقیہ پریکٹس اور قرآن کریم کی مختلف صورتوں کو دیکھیں مختلف آیات کو دیکھیں ان پر اپنی پریکٹس جاری رکھیں. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرہ. بھائی مخصوص صاحب خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی مخصوص صاحب خیریت سے ہیں نا؟ الحمدللہ دعا کیا کرے ہمارے. کافی دن ہو گئے کافی چھٹیاں ہو گئی آپ کی. بس کبھی لائن بھی نہیں ملتی ایسے میں کوئی مصروفی تھا تو. اچھا 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 الحمدللہ الحمدللہ. جی آپ بھی آپ کوشش کریں کہ شروع سے آپ پڑھیں الرحمن کی ہجے کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آئے گا اسکرین پہ پڑھیں گے انشاءاللہ. جی تب تعاوت تسمیہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع سے پڑھیں. جی اس کی ہجے کریں. جی اس کی ہجے کریں. ہا زبر ہا. پہلے حمزہ کو را سے جوائن کریں گے پھر را کو ہا سے جوائن کریں گے. حمزہ زبر آ. حمزہ را زبر ار. حمزہ را زبر ار. ہاں پھر را کو ہا سے جوائن کریں. را زبر ہے نہیں را ہا زبر رح. را ہا زبر رخ. کیا بنا؟ الرخ. ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد میم کھڑی زبر ما. ہاں اب کیا بنا؟ الرحمہ. الرحمہ. ٹھیک ہے. الرحمہ. پھر اس کے بعد نون زیر نیم. ہاں کیا بنا؟ الرحمانی. الرحمانی. ابھی ہم یہاں اسٹاپ کریں گے پھر کس طرح پڑھیں گے اسے؟ الرحمن. 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 اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں را کے اوپر ایک ڈبلیو سائن بنا ہوا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ جی اسے کیا کہتے ہیں؟ سکون. نہیں را کے اوپر ڈبلیو سائن ہے. اس کے اوپر زبر ہے پھر آپ. جی ہاں تو یہ ڈبلیو سائن کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سکون نہیں بولتے ہیں. اس کو تشدید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. تشدید کہتے ہیں. اور تشدید والے حرف کو کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟
دو دفعہ. 2 دفعہ پڑھتے ہیں, ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک مرتبہ جی اس کی حرکت کے موافق. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے بھائی مقصود صاحب جی. کہ حروف حلقیہ تھروٹ لیٹرز کتنے ہیں؟ خیر صاحب اس کو معذرت چاہتا ہوں, مجھے اتنا معلومات نہیں ہے اس کی. ہاں کوشش کریں کہ اس جانب بھی توجہ کریں. اور ماشاءاللہ ہماری بہن مسز حسین تو ماشاءاللہ بہت ہی ماشاءاللہ تجربہ بھی ہے اور ماشاءاللہ کافی ان کی پریکٹس بھی ہے. تو کوشش کریں کہ حروف حلقیہ 6 ہیں, حمزہ, ہا, عین, ہا اور غین, خا. اب یاد رکھیں ہا کا جو مخرج ہے اور غین خا, ہاں ایک ہے خا ایک ہے ہا. خا کو گلے کے ٹاپ سے ادا کریں گے, ٹھیک ہے؟ جی. خا, خا کو کہاں سے ادا کریں گے؟ خا, ہاں یہاں سے گلے کے اوپر والے حصے سے, ادنا حلق سے, یعنی ٹاپ آف تھروٹ سے ادا کریں گے. اور ہا کو گلے کے درمیان سے درمیان سے نکلے گا. ماشاءاللہ بہت خوب. اسی طریقے سے کوشش ہوگی آپ کی انڈیویجولی آپ پر توجہ بھی دی جائے اور آپ سے سوالات بھی کیے جائیں تاکہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو اور آپ کی ادائیگی بھی درست ہو جائے, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. بھائی مقصود صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ بہن ام سعد ہے ڈنمارک سے. بہن ام سعد خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ, آج کال مل گئی ہے, شکر ہے اللہ کا. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے الحمدللہ. بہن ام سعد آج جو ہے ہم ان کلمات کی پریکٹس کر رہے ہیں, تو آپ یہ جو ہے ان میں سے کون سا حرف چوز کریں گے, آپ کون سا کلمہ چوز کریں گے؟ جو آپ کہیں گے. چلیں پھر لاسٹ میں ہمارا ایک لاسٹ ورڈ رہ گیا, اس کو پڑھ لیں. یہ ابھی آیا نہیں ہے. جی تعاو تسمیہ پڑھیے, انشاءاللہ آ جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حمزہ, ضاد, زبر از, ضاد, زبر مد کو نہیں بولا جائے گا. دوبارہ پڑھیے. حمزہ, ضاد, زبر اب, جی. ضاد, زبر, ضاد نہیں, ضاد, ضاد, اس کے پر حمزہ مد کی وجہ سے اس کو لمبا پڑا جائے گا 5 کے بعد. ٹھیک ہے. اس کی ہجے کس طریقے سے ہوگی؟ حمزہ, ضاد, اب, ضاد. اب دیکھ لیں اس سائڈ پہ دیکھ لیں. چلے یہ جو ریڈ ہائی لائٹ کیا وہ اس کو چھوڑ دیں, جو ساتھ میں لکھا ہوا نا بلیک اینڈ وائٹ, اس کو پڑھیں. حمزہ, ضاد, اب, حمزہ, ضاد, زبر اد, یہ ہو گیا, ٹھیک ہے. حمزہ, ضاد, زبر اد, ضاد, لام, ضاد, لام, زبر. ہاں کیا پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے پھر؟ ضد, الضالین. ہاں اس کی ہجے ہوگی حمزہ, ضاد, زبر اد, ضاد, الف, لام. کیسے پڑھیں گے؟ ضاد, الف, لام, زبر ضال. حمزہ, ضاد, زبر اد, ضاد, ضاد, الف, لام, لام, زبر, اس کو کھینچ لیں ابھی نہیں. ضاد, الف, لام, زبر ضال. ضاد, الف, ٹھیک ہے. ضاد, الف, لام, زبر ضاد, ضال. ضاد. یعنی کہ سمجھ میں نہیں آیا, یعنی کہ دیکھیں ضاد کو پڑھیں گے نا, دیکھیں آپ نے حمزہ, ضاد, زبر اد پڑھ لیا, ٹھیک ہے جی. ضاد, الف, لام. ہاں دیکھیں اب ہم نے ضاد کو جوائن کرنا ہے, الف بھی ہے درمیان میں اور اس کے بعد لام بھی ہے. لام بھی ہے. ضاد, الف, لام, زبر. ہاں اب کیا بنیں گے؟ ضال, لام,
اب سنیں، ایک دفعہ سن لیں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. دیکھیں حمزہ ضاد زبر اض، ٹھیک ہے، ضاد الف لام زبر ضال لام یا زیر لی ضالی نون زبر نا الضالین. فل اسٹاپ کر کے کیسے پڑھیں گے؟ الضالین. جی ماشاءاللہ اس کی کوشش کریں تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی نارمل ہجے سے تھوڑے سے الگ محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ کیونکہ درمیان میں الف بھی ہے. تو ضاد حمزہ ضاد زبر اض ضاد الف لام زبر الضاد لام یہ زبر لام یا زبر لام کیا زبر لی نون زبر نا الضاد. ہاں کوشش کریں کہ اس کی پریکٹس کریں، اور بقیہ جو کلمات ہیں اسی طریقے سے مد والے جو کلمات ہیں ان کی پریکٹس جاری رکھیں. اور یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے، ممکن ہے کہ اس میں اکثر جو ہے اس میں ایک اور حروف بھی ہے جیسے آنا، اس کی بھی ہجے اس طریقے سے ہوگی. تو کوشش کریں کہ تھوڑی سی توجہ کریں گی تو انشاءاللہ بہت آسان ہوگا انشاءاللہ. ریپیٹ پروگرام دیکھیے. جزاکم اللہ خیرا. ناظرین کرام، ممکن ہے کہ آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال ہو کہ اس کی ہجے کس طریقے سے کی جائے گی. تو میں نے بتا دیا بہت ہی آسان ہے کہ جیسے کہ ہم ولضالین پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، تو اس کی ہجے ہوگی حمزہ ضاد زبر اض ضاد الف، یعنی کہ پہلے ہم حروف کا نام لیتے ہیں نا ہجے کرتے وقت، ضاد الف اور لام، ان تینوں کو ہم نے جوائنٹ کرنا ہے. تو کس حرکت سے جوائنٹ کرنا ہے؟ زبر کے ساتھ جوائنٹ کرنا ہے. تو ضاد الف لام زبر ضاد الف لام زبر ضال لام یا زیر لی ضالی نون زبر نا ولا الضالین یا الضالین. فل اسٹاپ کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ الضالین. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن؟ جی میں ویل سے بول رہا ہوں استاد جی. ماشاءاللہ ویل سے پرانی کالر ہے ہماری، میرے ذہن میں نام آپ کا ٹرائی کیا تھا تو نہیں ہوا لائن. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ بیگم. بیگم ماشاءاللہ. بیگم کوشش کریں کہ اس لاسٹ ورڈ کی آپ بھی پریکٹس کریں. جی الحمدللہ. جی اس کی ہجے کریں. ابھی تک بول نہیں آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ، نہیں حمزہ کو ضاد سے جوائنٹ کریں گے نا، یہ حروف شدہ ہے، اس پر تشدید ہے. حمزہ ضاد زبر آ لام زبر لا. چلیں یہ آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ اس سے پہلے والے حرف الشمس کی پریکٹس کریں. الشمس ریڈ ون. جی الشمس جی ریڈ سائڈ والا. جی دونوں سیم ہے. جی حمزہ پیش او. حمزہ شین زبر اش شین میم زبر شم. حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زبر اش شین میم زبر شم الشم. جیم سین زبر سم الشم الشم سو. اس کے بعد سین پیش سو الشمس. ٹھیک ہے، اس کی فل اسٹاپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الشمس. ریپیٹ پروگرام دیکھیے اور اس کی ہجے دوبارہ دیکھ لیجئے.
حمزہ شین زبر اش, شین میم زبر شم, الشم, سین پیش سو, الشمس. تو فل اسٹاپ کے ساتھ پڑھیں گے الشمس. جزاکم اللہ خیرا. لاسٹ کالر ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن؟ جی ایچ بیگم. جی ایچ بیگم. ایچ بیگم, ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم آپ نے جوائن کیا ہے ہمیں, ماشاءاللہ. جی جی بڑی خوشی ہوئی. جی الزقوم کی ہجے کریں. جی الزقوم. الزقوم. جی فرسٹ ورڈ. Okay, the board is not here yet. Now it's coming inshallah. Okay. Yes, you can recite ta'awu tasmiyah. Hamza za zabur. First you can recite Bismillah. Oh, sorry. Or Bismillahir Rahmanir Rahim. Yes. Hamza za zabur az. Za ka qaf zabur zaq. Qaf 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 wa pesh ku. Mim zer mi. Az-zaqumi. MashaAllah, MashaAllah. Okay, sister, please, when you pronouncing letter, have to pronounce properly. For example, Hamzah. First you can pronounce letter properly, then you can recite haraka, okay? Okay. Hamzah, za, zabar, az, za, qaf, zabar, zaq, az-zaq, qaf, waw, پیش قو, الزقو, میم زیر می, الزقومی. If you're stopping, Okay. Shall I say it again? Sister, you can tell me how many huruf qalqala? I don't know those. I know, but I can remember. I keep forgetting. 5 letter. 5 letters. You know, bounce letter, echo letters is 5. Qaf, qa, ba, jeem, dal, qutbu, jaddin. Okay, sister, inshallah, next time, please, you can practice, then inshallah, you can recite with us, inshallah, next time, next program. جزاکم خیرہ. ناظرین کرام, ماشاءاللہ مجموعی طور پر جتنے حضرات نے ہم سے آج پڑھا بہت بہتر پڑھا, لیکن ہماری آج یہ یعنی کہ حروف مشددہ کے ساتھ آج ہماری یہ فرسٹ پریکٹس تھی, کیونکہ اکثر ہم جب بھی حروف مشددہ کو پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھتے وقت ہمیں انہیں ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ نہیں کرتے, ہم انہیں سنگل لیٹر ہی سمجھتے ہیں اور سنگل ہی جوائن کرتے ہیں. اور دوسری جو پرابلم ہوتی ہے کہ ہمیں ان کی جوائن کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ذرا مشکل محسوس ہوتا ہے, اور مشکل ہی کی طرف آپ کو اس لیے لے جایا جاتا ہے تاکہ آپ مشکل کو حل کیا جائے. اگر مشکل کو مشکل سمجھ کر چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے حل بہت مشکل ہوگا. بہرحال کہ الحمدللہ آج کی پریکٹس بہت بہتر رہی. اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر مختلف آیات کے اندر حروف مشددہ دیکھیں, ان کی پریکٹس کریں, اور اسی طریقے سے حروف مدہ دیکھیں کہ وہاں پر ان کی کس طریقے سے پریکٹس ہوگی. انشاءاللہ کوئی بھی پرابلم ہوگی میں حاضر ہوں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, تو اپنے کرم اپنی توفیق سے ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.